فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أو كما قال في المقام الآخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. آج یوم عاشور کی تاریخ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے. اللہ رب العالمین اس دن یوم عاشورہ کو بہت سے انبیاء کرام پر اپنے خصوصی انعامات عطا فرمائے، اور اسی اہتمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے باقی رکھا. اللہ رب العالمین نے اس یوم کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہے. چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب قیامت قائم کی جائے گی تو یہی دن اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. بالاتفاق حضور نے فرمایا کہ وہ دن 10 محرم کا ہوگا اور دن جمعہ ہوگا. اہل اللہ جب 10 محرم اور جمعہ ایک ساتھ آ جاتا تو اس دن سے ڈرتے اور اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتے اور اس قہر والے دن سے اللہ کی پناہ طلب کرتے. تو ہمیں بھی یہی کیفیت کے ساتھ اس دن کو گزارنا ہے کہ اللہ رب العالمین یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی قیامت قائم فرمائے گا اور اس دن دنیا ختم کر دی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس دن کو ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بنائے، اور جب اگر ہماری زندگی میں اللہ نے یہ دن رکھا ہے تو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا کرے اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ اللہ اس دنیا سے رخصت کا موقع دے. معزز و مکرم سامعین کرام،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اللہ تعالیٰ نے تمام خاندانوں میں آپ کے خاندان کو اور تمام انسانوں میں آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنایا ہے، بلا تفریق اور بغیر اختلاف کے پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ذات ہے۔ اس پہ کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے، اگرچہ کہ بہت سے لوگ اپنا تعارف کسی بھی فرقے سے کرواتے ہوں، لیکن اس معاملے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ افضلیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ سب سے افضل و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب یہی کہیں گے۔ اب یہ افضلیت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے قرآن مقدس کی ایک دو باتیں میں بالکل سرسری طور پر عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کتابیں بہت سی نازل فرمائی ہیں، تقریباً 104 کتابیں، وہ بھی کلام کے اعتبار سے اللہ ہی کا کلام ہے۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسا نہیں ہے کہ توریت اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو کلام ہونے کے اعتبار سے تو 103 اور کتابیں بھی اللہ ہی کا کلام ہیں، لیکن قرآن کو اللہ نے تمام کتابوں میں سب سے افضل بنایا۔ حالانکہ کلام کے اعتبار سے تو سب کلام اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو سب سے افضل بنایا، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں دی کہ اس کو ہم نے نازل فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات اللہ نے دوسری کتابوں کے لیے نہیں فرمائی، کیوں؟ کیونکہ اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کیونکہ وہ کتابیں اور انبیاء پر نازل کی گئی تھی، اور یہ کتاب افضل الانبیاء پر نازل کی گئی۔ نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضور پر اس کو اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب اور کتابیں ہم نے دی، وہ بھی ہدایت تھی، وہ بھی امت کے لیے خیر تھی، لیکن ہم نے وہ کتاب ان کے حوالے کر دی، ہم نے اس کا ذمہ نہیں لیا، ہم نے اس کا ذمہ نہیں لیا، لیکن ہم اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں، تو اس کتاب کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو یہ کسی کے حوالے کی گئی کتاب نہیں ہے، جیسے اور کتابیں امتوں کے حوالے کر دی گئی تھی تو وہ اپنی بدماشیاں کیے، اس میں رد و بدل کر دیے، اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق کلاموں کو تبدیل کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت فرمایا میں کروں گا، اور قرآن میں کہا اگر ایسی کوشش تم کرو گے جیسے پچھلی امتیں کیا کرتی تھی، جیسے وہ لوگ قرآن میں تحریف کر دیے، قرآن میں تبدیلی کر دیے، اپنے نفس کے مطابق قرآن ان کے اس کتابوں کو، توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، دیگر صحائف ہو، اس میں انہوں نے اپنی ذات سے، اپنے نفس کی خواہشات سے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہے، لیکن اس کلام کو تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے چیلنج دیا، وہ لوگ کوشش کرے اور وہ
عادت اپنے نفس کو اس کے اندر آپ داخل کرنا چاہتے ہیں تمہارا اختیار ہے، لیکن کلام اللہ کا معاملہ آیا، قرآن المقدس کا جب معاملہ آیا، ام الکتاب کا جب معاملہ آیا، اللہ رب العالمین نے کہا اس کی حفاظت میں کروں گا، اور چیلنج دیا اللہ نے اگر تمہیں یقین نہ ہو اس جیسی ایک آیت لا کے بتاؤ، ایک سورت لا کر بتاؤ، سورت نہیں لا سکتے آیت لا کر بتاؤ، آیت بھی نہیں لا سکتے کم از کم ایک نئے حروف کی ایجاد کر کے بتاؤ۔ عربی میں جتنے حروف ہیں ان حروف میں ایک حروف کا بھی اضافہ کر کے کوئی آج تک نہیں بتا سکا۔ ہاں کوششیں لوگوں نے ضرور کی ہے، لیکن دلیل ہوئے، خار ہوئے، تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا قرآن میں اس کا محافظ ہوں، قرآن کا محافظ میں ہوں۔ تو بھائی بھائی بتاؤ قرآن میں ہے کیا کیا؟ قرآن میں کیا کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ اس کے بعد حصوں کی میں حفاظت کروں گا، یا میں قرآن کے چند پاروں کی میں حفاظت کروں گا، یا چند آیتوں کی میں حفاظت کروں گا، یہ تو رب نے نہیں فرمایا، فرمایا کل قرآن کی حفاظت کروں گا۔ کہا کہ پروردگار تو نے ان کتابوں کے متعلق تو یہ کلام نہیں فرمایا، لیکن قرآن مقدس کا معاملہ آیا تو یہ کیوں فرما رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا؟ وہ بھی تو شریعت تھی، یہ بھی تو شریعت ہے۔ تو اللہ نے کہا تم صرف شریعت کو دیکھ رہے ہو، تم صرف قانون کو دیکھ رہے ہو، میں یہاں پر قرآن کی حفاظت فرما رہا ہوں، تو اس میں صرف شریعت نہیں ہے، صرف اس میں قانون نہیں ہے، بلکہ اس میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے، اس میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے، اس میں نفوس قدسیہ کی بھی تعریف ہے۔ فرمایا کہ ان کی بھی میں حفاظت کروں گا۔ یزید کیا سمجھا؟ یزید نے یہ خیال کیا ارے بھائی ہے کون سب دنیا اس رب کی زمین پر سب سے مقدس ہستی امام حسین ہے، اگر انہی کو قتل کر دیا جائے تو بچے گا کون؟ اس کی یہ سوچ تھی، اس نے اللہ کا کلام نہیں سمجھا۔ اللہ تو فرما رہا ہے میں حفاظت کروں گا، میں محافظ ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد تم نے جیت حاصل کر لی ہے، یہ تمہاری سراسر بے وقوفی ہے، سراسر بے وقوفی ہے۔ اللہ نے کہا میں محافظ ہوں، اور حضور نے بتایا قرآن ہے کیا، قرآن کا مقام حضور نے بتایا۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور سب سے افضل کلام ہے، سب سے افضل کلام ہے۔ اس کلام کی برکت یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہو جائے اللہ رب العالمین جنت میں اس کو داخلہ دے گا، اور حافظ قرآن سے رب فرمائے گا تو پڑھتا جا اور جنت میں کے درجات چڑھتا جا، جہاں تیرا کلام مکمل ہوگا، جہاں سے تو آغاز کرے گا اس اور جہاں پہنچے گا وہ سب کی سب جنت تیری، سب کی سب جنت تیری۔ تو لوگ خوش فہمی میں آ گئے، بولے قرآن پڑھ لو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنے درجے دے گا، قرآن پڑھ لو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ فرمایا رسول اللہ نے صرف قرآن کا پڑھنا کافی نہیں ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ صرف قرآن کا پڑھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ اے اصحاب سنو، میں تو جا رہا ہوں لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ایک کے دیوانے نہیں ہونا، تم دونوں کے دیوانے رہنا۔ پھر حضور نے حدیث مبارکہ میں واضح فرمایا کہ اگر تم یہ خیال کرو کہ دونوں میں سے کوئی ایک اعلیٰ ہے تو تمہارا فہم، تمہاری ذہانت، تمہارے خیالات سب غلط ہے۔ اگر تم یہ سوچو یہ دونوں چیزوں میں کوئی ایک چیز بڑی ہے اس کے بعد دوسرا نمبر ہے، نہیں، یہ دونوں کا پہلا نمبر، ان دونوں کا پہلا نمبر ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر تم دوسری کو پہلے سے بڑی سمجھو گے، دوسری کو اگر پہلی سے بڑی سمجھو گے، پہلی
سے ہیں, ملے ہوئے ہیں, اور جب قیامت قائم ہوگی یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. ان کی جدائی کوئی زمانے میں ممکن نہیں ہے. زمانہ کب تک ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا قیامت قائم ہوگی, دنیا ختم, اور قیامت کے دن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حوض کوثر پر یہ دونوں ساتھ آئیں گے, یہ دونوں ساتھ آئیں گے. تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے 60 ہجری کا کہ ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ایک کوشش یہ بھی کی گئی, قرآن تو بدل نہیں سکتے, قرآن کے محافظ کو تو ختم کر سکتے ہیں. اگر قرآن کے محافظ ختم ہو جائیں گے تو قرآن مقدس خود بخود بے وقار ہو جائے گا. یہ سوچ و فکر یزیدیت کی فکر کیا تھی؟ یزیدیوں کی فکر یہی تھی اہل بیت کو صفحے ہستی سے مٹا دو, قرآن مقدس رہے بھی تو پھر کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو جو اہل بیت سمجھا سکتے ہیں وہ دوسرے نہیں سمجھا سکتے. قرآن کی جو حفاظت محافظت اہل بیت کر سکتے ہیں دوسرے نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی, یہی وجہ تھی اللہ نے امام حسین کی شان کو اجاگر فرمایا. یزیدیوں نے گلا کاٹا اور امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا. وہ یہ سمجھ رہے تھے اب قرآن ختم ہو گئی, لیکن امام حسین کٹ کر بھی تلاوت قرآن فرما رہے ہیں. میرا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی مکمل نہیں ہو سکتا. تمہارا خیال غلط ہے, تمہارے تفکرات غلط ہیں. تم ایک یزیدی کی بات کرتے ہو, ہم تو ہمارے 11 اماموں کے سامنے ہر ایک یزید کو پاتے ہیں. امام حسین کی اولادوں کو بھی اسی طرح جو ہے قتل کیا گیا. اسلام کے 12 امام جن کی دنیا صدقہ کھا رہی ہے, ایسا نہیں کہ امام حسین کا قتل ہوا تو اس کے بعد نہیں, اہل بیت اطہار کے جتنے ائمہ ہیں سب کو شہید کیا گیا. مقصد ایک ہی تھا, قرآن کی حفاظت نہیں ہونا. کیونکہ قرآن اگر بے وقار ہو جائے اب ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ کوشش کی گئی اور اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت میں کروں گا, میں خود کروں گا. نگرانی خود اللہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نگران ہے. تو بتائیے کوئی اللہ جس چیز کا نگران ہو اس کو نقصان پہنچا سکتا؟ لوگوں کو یاد ہے اللہ محافظ ہے اس لیے آج تک قرآن باقی ہے. نہیں, اللہ نے اہل بیت کو باقی رکھا اسی لیے قرآن اب بھی باقی ہے. کیونکہ یہ دونوں جدا ہونے والے نہیں ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے. کلام اللہ فرما رہا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیا مطلب؟ ہر ایک آیت کی حفاظت ہوگی, ہر آیت کے حکم کی حفاظت ہوگی, ہر آیت کے جز کی حفاظت ہوگی, ہر آیت کی تشریح کی حفاظت ہوگی, تفسیر کی حفاظت ہوگی, پورے کلام کی حفاظت ہوگی. الحمد سے لے کے والناس تک ہم نے قرآن کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا وعدہ لیا. ہمارا وعدہ ہے ہم سب کچھ ہمارے حکم کے مطابق ہوتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اب ذرا گہرائی کو سمجھیے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. یزید کے ارادے اس کو زندہ رکھے ہوئے تھے. یزید زندہ تھا تو اس کے مقصد کے لیے تھا, اس کے ارادے کے لیے تھا. اور اس کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا خود کا ذہن تھا, اس کا خود کا ذہن تھا, اس کی خود کی ناپاکی تھی. ایک عظیم باپ کی اولاد ہونے کے باوجود
خیالات یہودی خیالات تھے. یعنی صرف امام حسین سے نفرت نہیں تھی اس کو اسلام سے بھی نفرت تھی. جی ہاں، اس کو اسلام سے نفرت تھی، اور اس کو معلوم تھا اسلام انہی کی جان میں بنا ہوا ہے. یہ کوشش تھی اس کی. اگر کوئی یہ کہے امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو یزید شاید ان پر رحم کر دیتا، یہ سوچ و فکر بھی غلط ہے. آج بعض لوگ اپنے کمروں میں بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو ان کی جان بچ جاتی. نہیں، اس کا ہدف ہی امام حسین تھا، امام حسین کی ذات تھی. وہ بیعت کا طالب نہیں تھا، بیعت تو بہانہ تھی، بیعت بہانہ تھی. اس کا مقصد قتل حسین تھا، اس کا مقصد ہی یہ تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ اگر وہ بیعت کر لیتا تو اس پر رحم کیا، ان پر رحم کیا جاتا، غلط ہے تصورات. وہ دوسرے کوئی اور بہانے نکالتا. لیکن امام حسین نے اپنے لیے جو بہانہ تلاش کیا ہے وہ جاویدانہ بہانہ تلاش کیا ہے. اپنے لیے جس چیز کو امام حسین نے مقرر کیا ہے وہ آپ کی تقدیر تھی، آپ کی تقدیر تھی. اور مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ عام مسلمان اس کو کہتے ہیں جو تقدیر پر ایمان لائے. اور جو جانے ایمان ہو وہ تقدیر کے کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ وہ تقدیر میں لکھا ہوا کیسے بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ پوری تاریخ پڑھ لیجیے آپ. امام حسین گود میں تشریف لائے سرکار کے. امام حسین سرکار کے گود میں ہیں، پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کیا آپ اس نواسے سے محبت کرتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا ہاں، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں. تو حضرت جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ ان قریب آپ کی امت اس نواسے کو پیاسا شہید کرے گی، اور آپ کو وہ مٹی بھی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی. حضور نے اس کی خوشبو سنی تو کہا کہ مجھے اس میں کرب کی بو آتی ہے. حضور نے فرمایا مجھے اس میں کربلا کی بو آتی ہے. حضور نے کہا کہ اے ام سلمہ میری امت اس نواسے کو ختم کرے. کب بتا رہے؟ بولیے. چھوٹے ہیں، ابھی گود میں ہیں. سرکار فرما رہے ہیں میری امت اس کو ختم کرے. میری امت کا نام لینے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، نام نہاد مسلمان اس کو ختم کرے. حضور نے وہ ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا کہ جس دن یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا میرے بیٹے کو شہید کر دیا. شہید کر دیا. یہاں حضور کی علمی شان بھی دیکھو آپ. میں اگر آپ کو کہوں یہ رکھیے آنے والے 10 سال کے بعد، بلکہ 10 سال کا بھی وقفہ نہیں ہے آپ کو، سرکار دو عالم علیہ السلام کی صحبت میں امام حسین 6 سال تھے. کتنے سال؟ 6 سال حضور کی صحبت میں رہے. اور یہ واقعہ ہوا 60 ہجری میں، یعنی ہجرت کے بعد اگر 6 سال حضرت امام حسین حضور کی صحبت میں رہے،
السلام رخصت فرمائے. تو 11 ہجری سے 60 ہجری کے درمیان کا وقفہ کتنا ہے؟ تقریباً 50 سال سے زائد کا وقفہ ہے. اور حضور کے گود میں ہیں. تو کوئی بول سکتے ہو 10 سال کے بعد آپ بھی دیکھو. موت و حیات کا کوئی بھروسہ ہے؟ لیکن سرکار بتا رہے ہیں میں ام سلمہ کو یہ دے رہا ہوں، اے ام سلمہ تیری حیات اتنی ہے. حضور اے ام سلمہ اللہ تیری نگاہوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور عمر کے ساتھ عقل بھی ظاہر ہو سکتی ہے. سرکار عقل کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں ام سلمہ اللہ تمہاری عقل کو بھی سلامت رکھے گا، تمہاری میموری بھی اتنی مضبوط ہوگی کہ تم میری بات کو یاد بھی رکھو گے، تمہاری آنکھیں بھی اتنی مضبوط رہے گی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اور جس دن یہ لال ہو جائے، فرمایا کہ حضور نے کہ اس وقت آپ رہیں گے، اور کربلا میں کیا ہوگا سرکار نے بتایا. اور یہی سے امام حسین کی پرورش اور امام حسین کی نگرانی کا آغاز ہوا. سرکار نے یہاں پہ خبر دی. تو اب یہاں سے جو تیاری ان کی گئی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دودھ پلا رہی ہے سلام اللہ علیہا. تو ان کے ذہن و گمان میں بہت سے خیالات ہوں گے. اس کے ساتھ سب سے بڑا خیال سیدہ فاطمہ کا یہ ہے، اے اللہ میرے اس بچے کو اس دودھ سے اتنی طاقت دینا کہ وہ کربلا میں مخالفین کے خلاف مضبوطی سے ٹھہر سکے. حضرت علی اپنے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، تو دل و ذہن و گمان میں یہ ہے اللہ میرے بچے کو مضبوط کر دے، اس کو محفوظ رکھ. اور یہی وجہ ہے کبھی کسی بھی موقع پر نماز استسقاء میں بارش کے لیے دعا مانگنے کا حکم ہے. صلاۃ الحاجت کے ذریعے اللہ سے اپنے لیے سب کچھ مانگنے کا حکم ہے. یہ تعلیمات اسی گھرانے سے مل رہی ہے. مصیبت ٹالنا ہے تو یہ بھی طریقے بتائے گئے. یہ طریقہ اپناؤ تمہاری مصیبت دور ہوگی، یہ طریقہ اپناؤ تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی. لیکن قربان جائے امام حسین نے کوئی ایک نماز اس واسطے نہیں پڑھی. کا یہ عالم ہے کہ ان کی دعوت پر مصطفیٰ آ جائے، ہر قدم کے بدلے اللہ ایک ایک لاکھ کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ایک ایک لاکھ جہنمی آزاد کر دیے جاتے ہیں. تو ان کی شان کیا ہے؟ شان کیا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ تو زہرا اس لیے رکھا کیونکہ میری بیٹی فاطمہ جہنمیوں کو جہنم سے بچانے والی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محافظ ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ. کبھی دعا نہیں کی گئی، نہ حضور نے دعا فرمائی، نہ حضرت فاطمہ نے دعا کی، نہ حضرت علی نے دعا فرمائی، نہ امام حسن نے دعا کی، نہ زینب نے دعا فرمائی، نہ خود امام حسین نے اپنے لیے دعا کی نہیں فرمائی، بلکہ راضی تھی، اس بات سے راضی تھی. امام حسین جب نکل رہے تھے بہت سے صحابہ کرام آپ کو مشورہ دیے مت جائیے، اگر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ایک مضبوط فوج لے جائیے. لیکن امام حسین نے کہا کہ نہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے. اچھا وہ تقدیر کے مقام پر جا بھی رہے ہیں تو ہتھیار نہیں ہے ساتھ، بڑا قافلہ لے کے نہیں نکل رہے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہے، جنگ کے ارادے سے نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے جنگ کرنے گئے کوئی تو بیوی کو بھی لے کے جا رہی، بچوں کو بھی لے کے جا رہی، بہنوں کو بھی لے کے جا رہی، خاندان کو بھی لے کے جا رہی. ایسا ہو سکتا کیا؟ ننھے چھوٹے 6 ماہ کے اپنے علی اصغر کو بھی لے کے جا رہے.
امام حسین جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اور بعض بدبخت قسم کے لوگ اپنی گندگی ظاہر کرتے ہیں اپنی زبان سے، بتا رہے ہیں یہ جنگ تھی، یہ دین کی جنگ نہیں تھی، یہ تو ایک سیاسی جنگ تھی، سیاست کا عنوان دیا گیا، اور کوشش یہودانہ کوشش ذہن سے سیاست بول کے یہ واقعیت کو ختم کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک حضور کی امت اس روئے زمین پر باقی ہے، امام حسین کے احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو معین الدین چشتی غریب نواز نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ آئے ہیں، لیکن اے حسین تجھ سا بادشاہ کسی نے نہیں دیکھا۔ شاہ ہے تو، اصل بادشاہ تو ہے، کیونکہ بادشاہ کون؟ جس کی بادشاہت باقی رہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، جن کا نام سر فہرست سکندر اعظم، کون؟ پوری دنیا میں اپنی حیات میں حکومت کرنے والا، پوری دنیا پر جس کی حکومت تھی، سکندر اعظم اس کو کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا پر زمین کا کوئی خطہ اس کے حکومت سے ہٹا ہوا نہیں تھا، سب اس کے اندر تھے، لیکن اس کے باوجود اصل بادشاہ اس کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ دنیا کی بادشاہت تو چند روزہ ہے، دنیا کی بادشاہت چند روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو، امام حسن کو وہ بادشاہت عطا فرمائی ہے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، جس کو حضور نے اپنی زبان مبارک سے کہا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے یہ دو پھول، میرے یہ دو حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، یہ وہ بادشاہ ہے۔ تو غریب نواز نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کیا جملے ہیں یہ؟ دین بھی حسین ہے۔ بعض لوگ بولے نہیں، غلو کر دیے گئے، کیا بول رہے ہیں؟ غلو کر دیے، وہ بڑھ چڑھ کے بول لیے، نہیں اتنا بڑا مقام نہیں ہے۔ ہم بتا ہی تو یہ رہے ہیں کہ تم ان کے مقام کو سمجھے نہیں، اگر سمجھ جاتے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر تم سمجھ جاتے تو معین الدین کے قدموں میں پہنچ جاتے، تم سمجھے نہیں، اسی لیے دربار سے بھی دور ہو اور اپنے مقام سے بھی دور ہو۔ سرکار فرما رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت ایسے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن دین ہے۔ سرکار بول رہے ہیں، قرآن دین ہے، اہل بیت بھی دین ہے۔ یہی تو بات سمجھانی ہے۔ سرکار نے صحابہ کرام سے یہی تو فرمایا ہے، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ایک کو دین سمجھو گے تو بھی دین سے دور ہو جاؤ گے، دوسرے کو صرف دین سمجھو گے تو بھی دھکارے جاؤ گے۔ دونوں دین ہیں، دونوں ایمان ہیں، دونوں اسلام ہیں۔ اس میں ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری اطاعت اہل بیت ہے۔ اسی حدیث کو حضرت غریب نواز نے اپنے انداز میں بیان فرمایا، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ فرمایا کہ دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سرداد نداد در دست یزید، سر دے دیے، ہاتھ نہیں دے،
یہ تھی یزید کی کہ ہاتھ ملے. ایک مرتبہ حسین یہ کہہ دے میں ہاتھ دے دیا. امام حسین اپنی گردن دینا پسند کرے، ہاتھ نہیں دی. ہاتھ نہیں دی. سردار مدار در دست یزید، ہاتھ نہیں دیے، گردن دے دی. حقا کے بنا لا الہ الا حسین، گردن دے کے امام حسین نے کیا مقام حاصل کیا؟ فرمایا کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے. آؤ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بات بتاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اللہ اکبر. فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی اشعار بتا رہے ہیں لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین. حق یہ ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین. لا الہ الا اللہ کی بنیاد کون ہے؟ حسین. کیا بات. اللہ اللہ. سرکار فرما رہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حسین مصطفیٰ سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کل کائنات حضور کا صدقہ ہے. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا رسول اللہ حسین آپ سے ہے، بات حقیقت ہے، لیکن آپ حسین سے بات سمجھ میں نہیں آئی. بات سمجھ میں نہیں آئی. بات تو اس دن سمجھ میں آئی جس دن امام حسین کربلا پہنچے. بات اس دن سمجھ میں آئی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب امام حسین کربلا پہنچے، حضور نے کہا حسین مدینے میں ہے تو مجھ سے ہے. حسین اپنی زندگی کی جوانی میں عمر بڑھ رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے. امام حسین کا نکاح ہو رہا ہے، حضور نے کہا حسین مجھ سے ہے. امام حسین کے ہاں اولاد تشریف لا رہی ہے، حضور فرما رہے حسین مجھ سے ہے. یعنی پیدائش سے لے کر کربلا کے میدان تک حضور نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے. اور کربلا کے میدان سے قیامت تک حضور حسین سے ہے. وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں. حضور نے فرمایا یہی کہ کربلا کے میدان سے لے کر شہادت امام حسین سے لے کر قیامت تک حضور کا نام لیا جا رہا ہے، یہ امام حسین کی وجہ سے لیا جا رہا ہے. اسی لیے حضور نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اللہ اللہ. اور اس حدیث مبارکہ کو حضور نے کیا نرالے انداز میں بیان فرمایا. اس حدیث مبارکہ میں حضور نے 4 مرتبہ امام حسین کا نام لیا ہے. حدیث کا اگر آپ متن پڑھیں گے، عربی متن، تو آپ کو پتا چلے 4 مرتبہ حضور نے امام حسین کا نام لے کر کہا اے اللہ جو اس حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. اللہ تعالیٰ نے یہ شان کا مالک بنایا. اور قربت امام حسین کو سمجھنا ہے تو آپ اس حدیث کو پڑھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی
ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا برداشت نہیں کرتے تھے کبھی بھی. ایک مرتبہ سیدہ پاک کے گھر میں پانی نہیں ہے، پیاس سے امام حسین رو پڑے. سرکار دو عالم علیہ السلام وہاں سے گزرے، رونے کی آواز کہاں؟ بچوں کا کم سنی میں رونا ان کی فطرت مانی جاتی نا. بچوں کا رونا حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے رونے کو برا مت سمجھو. اگر تمہارے کم سن بچے اگر گھروں میں رو رہے ہیں، ان کو یہ مت سمجھو وہ رو رہے ہیں، فرمایا وہ مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں. وہ روتے نہیں ہیں، ان کا وہ رونا یہ ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں. بعد بچے روتے تو غصہ آتا گھروں میں، سرکار فرمانے غصہ نہیں آنا، کیونکہ بچے جب روتے ہیں تو ان کا رونا رونا نہیں ہے، وہ مجھ پر درود و سلام کرنا ہے. لیکن حضرت امام حسین کے رونے کی جیسے ہی آواز سرکار کے کانوں میں پہنچی، حضور بے چین و بے قرار ہو گئے. شاید حضور کسی مقام پر جا رہے تھے، یا ہو سکتا ہے حضور نماز کے لیے نکلے تھے، یا ہو سکتا ہے حضور پاک علیہ السلام کوئی احکام شریعت بتانے جا رہے تھے. لیکن آواز سنی، حضور کا رخ بدلا، سرکار سیدہ پاک کے گھر میں گئے اور پوچھا ہے فاطمہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اے والد محترم گھر میں پانی نہیں ہے، علی بھی کہیں باہر گئے ہوئے ہیں. سرکار نے حضرت امام حسن کو لیا، اپنی زبان امام حسن کے منہ میں ڈالی، امام حسن اس کو چو سے خاموش بیٹھ گئے. امام حسین کو گود میں لیا اور اپنی زبان آپ کے منہ میں رکھی. امام حسین اس زبان کو چوس رہے ہیں، امام حسین چوس رہے ہیں. اندازہ کیجیے یہ دھوپ، یہ لعاب یہاں معمولی لعاب نہیں ہے. یہ لعاب کی حقیقت سمجھنا ہے تو بغداد کی گلیوں میں چلو. حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث العالم دستگیر، مقام ولایت پر اللہ نے ان کو فائز کیا. علم کے شاہکار، اللہ نے علم میں اتنا بلند مقام دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے دور میں آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. سرکار نے کہا کہ اے عبد القادر، اللہ نے آپ کے سینے کو علم سے بھر دیا ہے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ تربیت کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی. حضور پاک علیہ السلام نے کہا اپنا منہ کھولو. حضور نے اپنا لعاب 3 مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا. بعض روایتوں میں اس سے زائد مرتبہ ڈالنے کا ذکر ہے. پھر اس کے حضرت علی نے اپنا لعاب ڈالا. حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اس کے بعد جب واز کرتا صرف انسانی مخلوق نہیں اجنات بھی آ کر میرے درس میں بیٹھتے. اور اس لعاب کی برکت کیا ہوئی جانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی شخص بولے تو کتنے لوگ سنیں گے؟ جہاں تک میری آواز پہنچی وہیں تک کے لوگ سنیں گے. لیکن اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کے مجمع میں 70,000 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے. پہلی صف میں جو آواز آتی 70,000 کے مجمع پورا کا پورا آپ کی آواز منور ویسی سنتا تھا. نہ مائک کی ضرورت تھی، نہ کسی چیز کی، نہ آپ کو زور سے بولنے کی ضرورت پڑتی. سامنے والا جیسا سنتا، لاسٹ میں بیٹھنے والا بھی امام عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی آواز سنتا. لعاب کا یہ مقام ہے. تو جس نے راست زبان کو چوسا ہو اس کا عالم کیا؟ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ یہ جو میں یہ حدیث سنا رہا ہوں یہ ایک جملے کے لیے میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو کہ فاطمہ
میرے بچے کا تڑپنا مجھے بے چین کر دیتا ہے، میرے بچے کا تڑپنا مجھے بے چین کر دیتا ہے، فاطمہ آئندہ خیال رکھنا یہ نہ روئے، یہ نہ روئے، میرا بیٹا نہ روئے۔ تو جن کے رونے کا اتنا خیال، منبر رسول پہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی حضور کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، سرکار خطبہ دے رہے ہو اور دوران خطبہ حضور نیچے اتر کے آئے ہو، یعنی جب چڑھے ہیں تو مکمل خطبہ ہونے کے بعد ہی حضور نیچے آئے، لیکن ایک موقع ایسا آ گیا حضور خطبہ دے رہے ہیں اور دونوں شہزادے مسجد نبوی میں آ گئے، دونوں کا لڑکپن ہے، امام حسن امام حسین کی عمر میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 6 مہینے کا فاصلہ ہے، تقریباً 6 مہینے کا فاصلہ ہے، دونوں لڑکپن میں گرنے کے قریب جا رہے ہیں، اٹھ رہے چل رہے ہیں، گرے نہیں، چلتے چلتے جیسے بچے جھوکا کھاتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں شہزادے مسجد میں آ گئے، سرکار منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں تو کلام اللہ ہی تو سنائیں گے، قال اللہ ہوگا یا قال رسول ہوگا، حضور خطبہ دے رہے ہیں، دونوں کا لڑک اور ان کا جھوکا کھانا حضور کو بے چین کر رہا ہے، سرکار خطبہ دیتے ہوئے بے چین بے قرار، یہاں تک کہ حضور خطبہ چھوڑ دیے، منبر سے اتر گئے، حضور دونوں شہزادوں کے قریب چلے گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے دونوں کو حضور اٹھائے، منبر پر لے کے آئے، حضور اپنے زانوں پر بٹھائے اور حضور نے یہ جملہ فرمایا، یقیناً اولاد بڑی آزمائش والی ہے، اولاد آزمائش کی چیز ہے، اللہ اکبر، حضور نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، ان کی قربتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، ان کی پاکی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، کیسے لوگ رہے ہیں، عام انسانوں میں ان شخصیات کی گنتی نہیں ہوتی، یہ مقدس ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں، مقدس کس کو بولتے؟ پاک ہستیوں کو، پاک ہستیوں کو، دنیا کا مقام، دنیا کی وقات، دنیا کا رتبہ، دنیا کا عہدہ کچھ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا، یہ دونوں شہزادوں نے بتایا ہے، حضرت امام حسن مجتبی زندہ مثال ہے، آپ نے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا، کیا تاریخ کا یہ حصہ نہیں ہے؟ سرکار نے اپنی زندگی میں فرمایا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، 6 مہینے کی خلافت آپ نے سنبھالی، پھر آپ نے اپنی مرضی سے خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے فرمایا، اگر چاہتے تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں دے سکتا، میں خود سنبھالوں گا، لیکن نہیں، ارے جن کو بادشاہت اللہ نے جنت کی عطا فرمائی ہو وہ دنیا کی بادشاہت لے کر کیا کریں گے، وہ جانتے ہیں آپ نے امت کی بھلائی اور خیر خواہی فرمائی اور اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائی، یہ ان کی اپنی خواہشات، امام حسین نے خلافت دی کیونکہ سامنے کھڑے ہوئے متقی تھے، پرہیزگار تھے، صحابی رسول ہیں، اور امام حسین نے مخالفت کی اور یزید کی خلافت کا انکار کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ امت کے لیے نفع بخش نہیں
امام حسین یزید کے خلاف خروج کیے اور اس کے خلاف آپ نے اپنی جان دینا مناسب سمجھا لیکن ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ امت کے لیے نقصان دہ ہے، نفع بخش نہیں ہے۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا کیونکہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، بلکہ محققین اپنی تحقیق بیان کرتے ہیں یہ نسل معاویہ بھی نہیں تھا بلکہ یہ نسل یہودی تھا۔ لیکن یہ اختلاف رائے، متفقہ رائے ہیں کہ ایک صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود بدبخت نکل گیا، اس کی ماں یہودا تھی اور یہ جس گھر میں پیدا ہوا وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، یعنی اس کی جب پیدائش ہوئی تو اس کی ماں حضرت امیر معاویہ کے پاس نہیں تھی بلکہ وہ اپنے حضرت امیر معاویہ سے لڑ کر چلے گئی تھی اور اس کی پیدائش یہودیوں کے گھر میں۔ سن 60 ہجری جب امام حسین کو لوگوں نے پیغام دیا کوفہ سے اور کہا اے حسین ہماری مدد کے لیے پہنچے، امام حسین نکل رہے تھے تو آپ کو یہ خبر دی گئی، اہل مدینہ نے آپ سے کہا کوفی بڑے بے وفا ہوتے ہیں، آپ ان کے بھروسے مت جائیے۔ امام حسین نے کہا اگر میں نہیں جاؤں گا قیامت کے دن میرے نانا کو کیا چہرہ دکھاؤں؟ 100 خط آئے، 100 خطوط امام حسین کے لیے، آئیے اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ لوگ ظلم اور جبر کے ذریعے ہماری بیعت لینا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین امام حسین کے نگاہ میں ہیں، آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، لیکن ہوا کیا؟ مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ، سب لوگ دنا کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرے، بولے ہاں ہم آپ کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کرتے ہیں۔ پورا کوفہ جمع ہو گیا۔ وہاں پر اطلاع پہنچی، عمرو بن سعد کو حکم دیا گیا، ابن زیاد نے حکم جاری کیا اہل کوفہ کو بولو حسین کی بیعت توڑ دے اور یزید کی بیعت کریں، اگر نہیں کریں گے ہم کسی جان پر رحم نہیں کھائیں گے۔ اب اتنے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے تائید کر رہے ہیں، آپ خط لکھ کے بھیجا دیں۔ الحمدللہ ماحول اچھا ہے، لوگ اپنے فیور میں ہیں، لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں، یزید کو پسند نہیں کر رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ امام حسین کو خط پہنچا، لیکن یہاں کا منظر بدل گیا۔ آپ کے ساتھ 2 شہزادے تھے، آپ کے دونوں شہزادے کم سی عمر، معزز سامعین کرام، یہ تینوں کو ظلماً قتل کیا گیا۔ امام حسین جس سال شہید ہوئے آپ جانتے ہیں، حج اور یہ مہینے میں کتنا ڈفرنٹ ہے؟ 1 مہینے کا ہے نا۔ امام حسین حج کا احرام باندھ لیے تھے، حج کا احرام باندھنے کے
گاہی کا جب ارادہ ہوا آپ نے اس احرام کو عمرے میں تبدیل فرمایا اور پھر آپ روانہ ہو گئے مدینے کی طرف. لمبی تفصیلات ہیں. امام حسین سیدہ پاک کے قبر انور پر گئے, رات بھر وہیں پر بیٹھے رہے, اجازت مانگی, پھر نانا کے پاس گئے, نانا سے اجازت طلب کی, پھر آپ کوفہ روانہ ہو. لیکن معلوم ہوا حالات بدل گئے. لوگوں نے آپ کو خبر دے دی کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے. کسی خاطر یہ قافلہ پھر کربلا پہنچا. چاند کی 7 تاریخ تین دن تک ریگستان میں امام عالی مقام اور آپ کے ساتھ 72 شہداء کا پانی بند کر دیا گیا. اور یہ کون ہے؟ توکل علی اللہ والی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. اپنے ساتھ ساز و سامان لے کے جانے والے تھے. یہ تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. اور میں حاجیوں سے کہا اللہ نے حج کا ارادہ ہو تو اپنے ساتھ جتنے دن سفر کر رہے ہو اتنا اناج لے کے نکلو. لیکن یہ وہ لوگ ہیں اپنے ساتھ کچھ نہیں, کھانا بند, پانی بند. جتنی مائیں کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے دھن سوکھ گئے, دودھ تک نہیں نکلا. 3 دن مسلسل آپ کو کہا گیا بیعت کر لو. امام حسین نے کہا نہیں, میں بیعت نہیں کر سکتا. شب عاشور 10 ذی الحجہ کی تاریخ کی وہ رات جسے قیامت صغریٰ کہا گیا. 10 تاریخ کو تاریخ میں قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے. امام الحمام امام حسین تھکے ہارے, بھوک اور پیاس سے نڈھال ایک دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھ بند کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, ہم تیرے منتظر ہیں, کل دن ڈھلنے سے پہلے تو مجھ سے ملے گا. اے میرے بیٹے, میں نے تجھے جس مقصد کے لیے تیار کیا ہے وہ مقصد کا وقت آ گیا ہے. ثابت قدمی سے رہنا, کیونکہ تمہارا ہر عمل قیامت تک کی امت کے لیے تعلیم ہے. گنجائشیں جو بھی نکلتی ہو اوروں کے لیے ہے, آپ گنجائش نہیں نکالنا, ورنہ قیامت تک لوگ گنجائشیں نکال لیتے بیٹھیں گے. ایک حضرت آدم سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقدر میں پھل رکھا تو دنیا آج تک کہتی ہے کہ بابا آدم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, جبکہ اسی عمل کی وجہ سے تیرا بھی وجود دنیا میں ہے. وہ یہاں نہیں آتے تو انسانیت کہاں سے بچتی. لیکن انسان اتنا بے شرم ہے, اپنی غلطیوں کو چھپانے کے واسطے, اپنی غلطیوں کو کم بتانے کے واسطے یہ کہتا ہے کہ بابا آدم سے غلطی کی تو ہم نہیں کر سکتے کیا. ارے نادان,
اگر وہ غلطی نہ ہوتی تو یہ غلطی بھی دنیا میں نہیں آتی تھی، تو بھی نہیں آتا تھا. وہ اجتہادی غلطی تھی حضرت آدم کی. تیری غلطی کو اجتہادی غلطی نہیں کہا جاتا. تو مثال بھی نہیں دے سکتا. اپنی مثال، اپنے غلطیوں کا صحرا حضرت آدم پر تو لگا رہا ہے. توبہ کر اور ایسے الفاظ سے بچ. حضور نے کہا کہ اے حسین، تیرا ہر عمل امت کے لیے تعلیم ہے. سیدہ پاک خواب میں تشریف لاتی ہے اور اپنے لختے جگر نور نظر امام حسین سے کہتی ہیں، اے بیٹے، میرے دودھ کے حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. میں نے جس خاطر تجھے دودھ پلایا ہے، تجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. حضرت علی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بیٹے، اب تجھے بہادری دکھانی ہے. علی کی شجاعت کے قصے لوگوں نے بہت سنے ہیں. علی کی شجاعت اب تجھ سے لوگ دیکھیں گے. معزز و مکرم سامعین کرام، کربلا کے میدان میں 10 تاریخ کو امام حسین کے ساتھیوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش فرمائی. حضرت عباس، جسے علم بردار کہا جاتا ہے، ان کی قربانی لوگوں نے دیکھی. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک قربانیاں امام حسین پیش کرتے رہے، صبر کرتے رہے. اس کے بعد ایک شخص اپنے خیمے سے نکلتا ہے، امامہ باندھے ہوئے ہیں، شیریں جوان ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی اکبر نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم آ رہے ہیں. امام حسین، امام حسن، یہ دونوں ہم شبیہ ہیں مصطفیٰ سے. امام حسن سر سے لے کر پیٹ تک امام حسن حضور کے جیسے تھے، اور پیٹ سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور کے جیسے تھے. یعنی کسی کو اگر حضور کا چہرہ اگر دیکھنا ہے، امام حسن کو دیکھتے. حضور پاک علیہ السلام کے قدموں کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا، امام حسین کو دیکھتا. لیکن آپ جانتے ہیں، اگر کوئی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں دیکھنا چاہتے، علی اکبر کو دیکھتے. علی اکبر امام حسین کے شہزادے ہیں، شہزادے اکبر ہیں، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہو بہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے. آپ نے اجازت مانگی اور کہا ابا جان اجازت دیجیے، میں اب کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین نے کہا کہ دنیا کیا کہے گی بیٹے، ایک باپ کے ہوتے ہوئے جوان بیٹے کو میدان میں بھیج ڈالے. نہیں، میں نے بھیجتا. کہا کہ نہیں بابا جان، مجھے اجازت دیجیے آپ. حضرت امام حسین نے علی اکبر کو اجازت دی. وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور رن میں جب داخل ہوئے تو جدھر جاتے گردنوں کی گردن اڑا دیتے. بھوک اور پیاس سے نڈھال جدھر جاتے، یہاں تک کہ آپ نظر نہیں آتے تھے. دھول اس قدر اڑتی تھی، آپ نظر نہیں آتے. امام حسین کہتے ہیں میں جب اندازہ لگانا چاہتا حسین کس طرف ہے، تو جس طرف دھول زیادہ اڑتی، یزیدی دوڑتے، سمجھ جاتا میرا علی اکبر ان پر حملہ کر رہا ہے. جب آپ یزیدیوں پر حملہ آور ہوئے، کہا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو آپ نے زمین دوز کیا. پھر پلٹ کر والد کے پاس آئے اور آپ نے کہا آتش آتش آتش، مجھے پیاس لگ رہی ہے بابا جان. امام حسین نے اپنی انگوٹھی نکالی، اس انگوٹھی کو علی اکبر کے منہ میں رکھا تو اس کو چوسنے لگے.
کچھ راحت ملی تو پھر گئے، پھر آپ لڑتے رہے، پھر پلٹ کر آئے، کہا بابا جان آتش، پانی پانی، پیاس پیاس۔ امام حسین نے کہا کہ بیٹے اب تمہیں پیاسا شہید ہونا ہے۔ اور حضرت علی اکبر بابا سے اجازت لے کر گئے، اور جب گئے تو پھر واپس نہیں آئے۔ جوان بیٹے کی لاش ایک باپ کے سامنے گری ہو، اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ نیچرل موت بھی ہو جائے تو باپ کے سامنے اولاد تھی وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، سینہ چاک ہو جاتا ہے۔ یہاں تو لاش پڑی ہوئی ہے، کس کی لاش؟ علی اکبر کی، جوان بیٹے کی۔ امام حسین سر پر امامہ باندھے ہیں، خیمے میں اجازت کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ علی اصغر پیاس سے نڈھال ہو گیا ہے، سانسیں ہچکیوں میں بدل گئی ہے۔ یقیناً بے رحم بدقسمت لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، لیکن ان میں کئی باپ کھڑے ہوں گے جن کو اللہ نے اولادوں سے نوازا ہوگا، وہ ہم پر رحم نہیں کریں گے۔ کم از کم یہ بچے کو دیکھ اپنی اولاد تو ان کو یاد آ جائے گی، آپ لے کر جائیے۔ امام حسین نے کہا نہیں، یہ رحم کھانے والے لوگ نہیں ہیں، رحم کھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ کہا نہیں، ایک مرتبہ کوشش کی، آپ گود میں لے کر یزیدیوں کے درمیان جا کر کہتے ہیں کہ اے لوگو، حسین تم سے پانی نہیں مانگ رہا ہے، میرا ننھا علی اصغر ہے، تم میں سے جو چاہے دو خطرے لا کر اس کے منہ میں ڈال دے، مجھے نہ دے، پانی میرے حوالے بھی نہیں کرنا۔ تو ایک بزاد یزیدی فوج سے پکار کر کہنے لگا اے حسین، اپنے پانی پینے کا بہانہ اچھا تلاش کر لیے، بچوں کے آسرے میں خود پانی مانگ رہی۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام حسین نے کہا نہیں نہیں، میں نہیں۔ ارے ان کو کیا معلوم یہ کون ہے؟ ارے یہ شہزادہ کون ہے، تمہیں کیا معلوم؟ ارے پوری دنیا قیامت تک اس پانی کو آب شفا کہتی ہے، وہ زمزم اسی نواسے کے دادا کی نسبت ہے۔ جی ہاں، زمزم انہی کے دادا کی خیرات ہے۔ امام حسین کے نانا محمد الرسول اللہ، آپ کے دادا اسماعیل، آپ کی ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت سے زمزم نکلا ہے۔ اور میں بھی بڑا غور سے کربلا کو پڑھتا رہا، میں بھی کربلا کو پڑھتا رہا، میں نے بھی سوچا ارے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عطا کیا ہے، تو اللہ نے علی اصغر کے کھنوں سے پانی کیوں نہیں نکالا؟ تو میں نے دیکھا کہ علی اصغر جہاں بھی ہے زمین پر نہیں ہے، گود میں ہے یا تو جھولے میں ہے۔ حضرت زینب علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے ہیں، کبھی
لیکن امام حسین نے نابر کو دیکھا، کیونکہ یہ ان کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جبرائیل آگے بولے تھے، اے ابراہیم آگ میں ہو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے دیجئے، میں سدرۃ المنتہا تک جاتا ہوں، اللہ کو آپ کا پیغام دے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو مجھے آگ میں ڈالنے پر قدرت رکھتا ہے وہی آگ سے نکالنے پر قادر ہے، میں تجھے کیوں کہوں، میں تجھے کیوں کہوں اے جبرائیل، میں تو ڈائریکٹ اللہ کو کہوں گا، اور اللہ تعالیٰ میرا نگہبان ہے۔ یہاں بھی وہی حال ہے، علی اصغر گودوں میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں رحم کرو، چھوٹے بچے پر کم از کم رحم کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک یزیدی نے تیر کھینچا اور تاک کر امام حسین کی طرف وہ تیر مارا، اور وہ تیر علی اصغر کے حلق پر آ کر لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانی تو نہیں دے سکے، کم از کم کچھ خاموشی بیٹھ جاتے۔ علی اصغر کا گلا کاٹ دیا گیا، وہ خون اچھلا امام حسین کے چہرے پر لگا۔ پلٹ کر خیمے میں گئے تو خواتین کہہ رہی ہے، سیدانیاں کہہ رہے ہیں، اے حسین کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا ہم پر رحم نہیں کریں گے لیکن بچے پر ضرور کریں گے؟ علی اصغر خاموش ہو گیا ہے، لگتا ہے یزیدیوں نے کچھ خطرے پانی پلا دیے ہیں۔ تو مولا حسین کہتے ہیں، ہاں ہاں میرے بیٹے نے نوش کیا ہے لیکن دنیا کا پانی نہیں، عقبہ کا پانی کیا ہے، یہ جام کوثر پی لیے ہیں، شہادت کا جام پی لیے ہیں، رحم نہیں کیا گیا۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے، اتنا معاملہ ہونے کے باوجود رحم دلی کا عالم دیکھو آپ، امام حسین کی رحم دلی کا عالم دیکھو، کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، یزیدیوں سے مخاطب ہیں، آخری خطبہ دے رہے ہیں حسین، اور کہہ رہے ہیں اے لوگوں تم نے عباس کو قتل کیا، میں برداشت کیا، صبر کیا، تم نے علی اکبر کو شہید کیا، میں کچھ نہیں بولا، تم نے علی اصغر کو شہید کیا، تم نے 72 کو شہید کیا، لیکن سن لو میں اب بھی تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم اب بھی اگر اپنے ہتھیار ڈال دو گے تو میں نانا سے کہہ کے تمہاری شفاعت کراؤں، کیونکہ قتل حر قتل مومن ہے، قتل عباس قتل مومن ہے، قتل علی اکبر قتل مومن ہے، قتل علی اصغر قتل مومن ہے، جتنوں کو تم نے قتل کیا یہ قتل مومن ہے، میرے قریب نہیں آنا، میرا قتل قتل مومن نہیں، قتل دین ہے، قتل دین ہے، قتل مومن کی معافی ہو سکتی ہے، قتل دین کی معافی نہیں ہے، قتل دین کی معافی نہیں ہے، ان کا قتل کر دیے، ان کو شہید کر دیے، خبردار مجھ تک نہیں پہنچنا، کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کیا روئے زمین پر کسی نبی کا نواسہ زندہ ہے میرے سوا؟ میں کون ہوں؟ میرے باپ کا نام کیا تم کو نہیں معلوم؟ میری ماں کا نام کیا تم کو نہیں معلوم؟ میں کس گھرانے میں پیدا ہوا تم کو نہیں معلوم؟ امام حسین جب خطبہ دے رہے تھے یزیدی لوگ بلک گئے، تھوڑی دیر کے بعد تو سہم گئے، ان کے خیالات بھی بدلنے لگے، لیکن ابن زیاد اس کی لالچ بڑی خراب تھی، وہ اپنی فوج کو بھڑکایا،
کہا کہ ہمیں تو اپنے ہدف سے مطلب ہے، آپ کی گفتگو ہم کو نہیں سننا ہے۔ امام حسین نے ان سے 3 باتیں کہی، کہا ہمیں صحیح سلامت جانے دو، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، یہی نہیں آخرت میں بھی معاف کریں گے۔ نہیں دی۔ کہا ہمیں پانی دو، نہیں دیا گیا۔ کہا کم از کم یزید سے ہماری بات کرا دو، نہیں مانا، تینوں باتیں نہیں مانی۔ کسی نے کہا یہ تو بہانے ہیں، قربان جائے امام حسین پر۔ امام حسین نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ امام حسین نے کہا یہ ہمارا کام تھا، اب تمہارا کام ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں تم پہنچو گے اور تم سے اللہ پوچھے گا، تو اس وقت اگر تم یہ کہو گے کہ اگر حسین ہمارے کو کوئی موقع دیتے ہم اس کو اٹھاتے، اسی لیے میں تم کو موقع دے رہا ہوں تاکہ قیامت کی پوری حجت تمام ہو جائے، کوئی معاملہ باقی نہ رہے۔ امام حسین نے کہا اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہی کا دن ہے، بالاتفاق جمعہ کا دن تھا۔ امام حسین یزیدیوں کے بیچ تنے تنہا ہیں، شجاعت و بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ جو سامنے آتا کاٹ دیا جاتا، طاقت کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک چیز امام حسین کو اس جنگ سے دور لے آئی، اور یہ وہ نماز کا وقت تھا۔ امام حسین نے رکعت باندھی، سجدے میں گئے۔ یزیدیوں میں ایک مکار شمر لعین حضور کے قریب آیا، امام حسین کے قریب آیا، اور ان کو معلوم تھا ان لوگوں کی غذا چاول نہیں ہے، اناج نہیں ہے، ان کی غذا نماز ہے۔ یہ اگر نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر حشاش و بشاش ہو جائیں گے، ان کی روح بھی تر و تازہ ہو جائے گی۔ کہا کہ یہی موقع ہے، سجدے میں ہیں، اٹھنے سے پہلے کاٹ دو۔ شمر آگے بڑھا، امام حسین پر سوار ہوا۔ امام حسین پر جب وزن پڑا تو امام حسین زمین پر گر پڑے۔ پوچھا تو کون؟ کہا میں شمر۔ کہا کہ تیرا شرٹ ہٹا کے بتا۔ اس نے جب شرٹ ہٹایا، ایک بدنما دھبا تھا اس کے جسم پر۔ امام حسین نے کہا مجھے میرے نانا نے خبر دی تھی کہ یہی بدنما دھبے والا شخص تجھے شہید کرے گا، مجھے سجدے میں جانے دے، پھر تو اپنا کام کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری زبانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ ہمارے کلیجے اس کو بیان کر سکتے۔ کسی نے اپنے انداز میں کہا وہ ایک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر علی کا، لگتا ہے حسین اسی سجدے میں ہے۔ والد محترم مولا علی کا ایک سجدہ ہوا تھا، یہاں پر حسین کا ایک سجدہ ہوا۔ امام حسین بتا رہے ہیں کہ میرے بابا کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، وہ سجدہ حسین نے پورا کیا ہے۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر، علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر تیرا عجب انداز ہے، اے حسین ابن علی تو نے وہ سجدہ کیا خود خدا کو ناز ہے، خود خدا کو ناز ہے۔ کیا کہہ رہے تھے حسین؟ ان کی زبان پر جملے تھے،
اللہم رزن بقضائکا، اے اللہ حسین تیری لکھی ہوئی تقدیر سے راضی ہے. ہمیں تھوڑی تکلیفیں پہنچتی ہے تو ہم بابیلیں کرنے لگتے. اگر کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے ہم یہ نہیں کہتے اللہ کی مرضی تھی، اللہ یہاں اگر نقصان دیا ہے تو آگے نفع دے گا. ہم الٹا کہتے ہیں ارے ہم اللہ کا کیا بگاڑے بھائی، ارے بار بار میرا نقصان ہو رہا، ارے کیا ہے کہ اللہ کی مرضی. ہم شکوے کرتے ہیں. بتاؤ حسین کیا کہہ رہے؟ اللہم رزن بقضائکا، اللہ حسین تیری لکھی ہوئی تقدیر سے راضی ہے. وَصَبْرًا عَلَىٰ بَلَائِكَ، تیری طرف سے جو کچھ بھی مشکلات آئی حسین صابر ہے، صبر کر رہا ہے. صبر کس کو بولتے؟ مجبور ہو جانے کو صبر نہیں بولتے. جب تکلیف ہو تو اس پر خوش رہنے کو صبر بولتے. صبر کس کو بولتے؟ تکلیف پہنچی تو خوش رہنا. اللہم رزم بقضائکا وصبرا علی بلائکا تسلیما لامرکا، میں نے سر کو جھکا کر ان سب کو قبول کیا ہے، سب کو قبول کر لیا ہے، کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن اے پروردگار تو بھی تو بتا، میں تو راضی ہوں تجھ سے، تو بھی راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو آواز آ رہی ہے اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدہ کیا، تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا خود خدا کو ناز ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائے بلند ہو رہی. شمر نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا. تن سے جدا کرنے کے بعد نیزے پر امام حسین کے سر انور کو اٹھایا تو کسی نے دیکھ کر کہا یہ کیسا سر ہے، کٹ گیا لیکن اب بھی بلند ہے، کٹ گیا لیکن اب بھی بلند ہے. کہ کوئی دیکھ رہا تھا زبان اور ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، زبان اور ہونٹ امام حسین کی حرکت کر رہے ہیں. کسی نے کان لگا کر سنا تو مصطفیٰ کی وہ حدیث یاد آ گئی، تو حسین کو مٹانا چاہتے ہو، ارے قرآن باقی ہے تو حسین بھی باقی ہے، قرآن باقی ہے تو حسین بھی باقی ہے. امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دنیا نے دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتایا کہ حق یہ ہے کہ ان حق کے لیے ڈٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لیکن حق کے لیے مٹ جانا پسند کرو، باطل کے آگے کبھی سر نہ جھکاؤ، کبھی باطل کو قبول مت کرو. حسینیت یہ ہے باطل کو قبول نہ کیا جائے گا، باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں جائے گا. اگر کوئی آج یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے دبا کے ہم دبا لیں گے، نہیں. الحمدللہ حسین کی 10 تاریخ ہر سال پلٹ کر حسینیوں کو، حسینیوں کے کلیجوں کو زندہ کرتی ہے. حسینی جب 10 تاریخ آتی ہے امام حسین کے ذکر سے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر لیتے ہیں. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شاہست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دی پناست حسین.